دو ہی بنیاد، ایک ایمان کا اور ایک تقوی۔ اگر کوئی صاحب ایمان نہیں یا کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کے پاس تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، نیک عمل نہیں کرتا، وہ فضا میں اڑتا ہوا بھی دکھائی دے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی تشریح ہے جو قبلہ شاہ صاحب کے پلیٹ فارم پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجھ جیسے قدرہ سے طالب علم کو یہ بلا لیتے ہیں اور میں یہ دینی فریضہ سمجھتا آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ ولی اور ولی کی کرامت دونوں کی تشریح الگ الگ۔ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی ذات کا عارف ہو، گناہوں سے بچتا ہو، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور فرائض و واجبات کے علاوہ سنن اور مستحبات اور نفلی عبادات کا بھی تارک نہ ہو، اسے اللہ کا ولی کہا جائے۔ ایسے شخص کے ہاتھ سے اگر خرق عادت فعل سرزد ہو جائے، برخلاف قانون قدرت کوئی فعل کوئی عمل صادر ہو جائے تو اس عمل کو اس فعل کو کرامت کہا جائے، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو، کیونکہ برخلاف قانون قدرت اگر کوئی امر سامنے آ گیا اور اس میں نبوت کا دعویٰ آ گیا تو پھر وہ کرامت نہیں بنے گا، وہ معجزہ بنے گا، اور وہ شخص ولی نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا نبی کہلائے۔ میں نے اس لیے شرط لگائی کہ نبوت کا دعویٰ ساتھ نہ ہو۔ ہمارے عقیدے میں یہ بنیادی بات شامل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اب اللہ کے آخری نبی اور رسول، اب قیامت تک اولیاء آئیں گے، علماء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے، اتقیاء آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، نجباء آئیں گے، عرفاء آئیں گے، مختار آئیں گے، مجتہدین آئیں گے۔ مجتہد فی المسائل کا دروازہ تو قیامت تک کھلا رہے گا نا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یہ شخص ولی ہے اور اس سے صادر ہونے والا یہ معاملہ کرامت ہے، کرامت کو سمجھنے کے لیے بھی عام طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آسان سی مثال۔ ایک شخص بیمار پڑ گیا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر آئے ہیں، ڈاکٹر رحیم صاحب، ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا یہ چیزیں کھانے پینے بند کر دو، یہ چیز شروع کر دو، یہ دوائی دیتا ہوں، یہ استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے وہ ڈاکٹر کے مطابق عمل کیا، ٹھیک ہو گئے۔ جب مریض ان کے کہنے کے مطابق ٹھیک ہو گیا، ہم اس کو ولی نہیں کہیں گے، ان کے عمل کو جس سے مریض ٹھیک ہوا اسے کرامت کا نام نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دوا کو اس بیماری کے لیے سبب عادی بنا دیا تھا کہ اگر اس مرض میں یہ دوا استعمال ہوگی تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ ابھی آپ کے بعد مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سیٹ کریں، ایکو نہ چلائیں، میں نے کہا تھا ایکو بند کر، یہ ڈبلنگ ہو رہی۔ آواز تھوڑی سی کھولیں ضرور۔ ہاں دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہوگی۔ ہاں ہم نے شور نہیں مچانا، ہم نے بات سمجھانی ہے تاکہ جو آئے ہیں ان کے پلے کچھ پڑ جائے، یہاں سے جائیں تو شاہ صاحب کو دعائیں دیں
کہ آپ نے کسی ایسے طالب علم کو بلایا تھا کہ جس نے ہمارے دامن میں علم کے موتی بھر دیے؟ خالی تو نہ جائے کوئی، لنگر تو کھاتے رہتے ہیں سرکار، لنگر تو پھر بھی ملے گا۔ اب اس بیماری کے لیے اس دوا کو رب نے سبب عادی بنا دیا تھا، اس لیے ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈاکٹر ولی نہیں بنے گا، اس کا یہ عمل کرامت نہیں کہلائے گا۔ اب اسی طرح کا ایک مریض ایک اللہ والے کے پاس لایا گیا، اسی صوفی کے پاس لایا گیا۔ اب صوفی نے کیا کیا، اللہ والے نے کیا کیا، کچھ پڑھ کے پھونک مار دی یا توجہ ڈال دی، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، پھونک مارنے پر ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس شخص کو اللہ کا ولی کہیں گے، اس کے عمل کو کرامت کہیں گے، کیونکہ پھونک مارنے کو رب نے بیماری کے لیے سبب عادی نہیں بنایا۔ اگر یہ سبب عادی ہوتا پھر تمہارے پھونک مارنے پر یا میرے پھونک مارنے پر بھی بیمار تندرست ہو جاتا۔ تم ساری رات بیمار کے آگے بیٹھ کر پھونکے مارتے رہو، وہ ذرا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، میں پھونکے مارتا رہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اللہ والا خالی توجہ ڈال دے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو اللہ کا ولی کہیں گے، اس کے عمل کو کرامت کہیں گے۔ آسان تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جب یہ ولی اور ولی کی کرامت سمجھ میں آ گئی اور ایسا دنیا میں مل بھی جائے، اگر اللہ کا نیک انسان ایسا مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دینا، اس کی نسبت اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دینا ہے۔ میں ایک صوفی باصفا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جا رہے تھے تو ایک مسافر اور بھی اس کا ساتھی بن گیا، راستے میں ایک جگہ بیٹھے تو گفتگو ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلمان صوفی ہے، مگر عاشق رسول ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا۔ جب بحث مباحثے سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان وہ کافر، اب انہوں نے تبلیغ کی تو اس نے آگے اعتراضات شروع کیے۔ اب انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا، لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، فرمایا ایسا کر، تو اتنے عرصے سے آگ کی پوجا کرتا چلا آ رہا ہے، چل تو اپنا ہاتھ بھی آگ میں ڈال، میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ جل جائے آگ جلا ڈالے وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور جس کا ہاتھ بچ جائے آگ میں جا کر بھی وہ حق پر ہے۔ اب مسلمان ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرتا ہے، وہ جو کافر تھا غیر مسلم وہ ڈر رہا تھا، کیونکہ اس کو اندر سے معلوم تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ جب 2-3 بار کہا ہاتھ ڈال نہیں ڈالا تو اس مسلمان صوفی باسوا اللہ کے ولی نے اس کافر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ آگ کے اندر دونوں ہاتھ داخل کر دیے، کافی دیر پکڑ کے رکھا۔ جب کافی دیر کے بعد آگ سے ہاتھ نکالے، نہ اس کا ہاتھ جلا نہ اس کا ہاتھ جلا، کسی کا ہاتھ نہیں جلا۔ اب یہ پریشان ہو گئے مسلمان جو صوفی باصفا تھے، یہ پریشان ہو گئے، یا اللہ میرا تو دین اسلام ہے، یہ تو کافر مشرک ہے، میں حق پر ہوں، یہ حق پر نہیں ہے، ہاتھ تو میرا بچنا چاہیے تھا، اس کا تو جل کے راکھ بن جانا چاہیے تھا، مگر یا اللہ تو نے کیا کیا، میرا ہاتھ بھی بچا لیا، اس کا ہاتھ بھی بچا لیا۔ ابھی اسی شش و پنج میں تھے، ایک آواز غیب سے آئی، ارے تعجب نہ کر، ہم اس کو جلاتے کیسے، کیونکہ اس کا ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں تھا۔ آخر تک سمجھ میں آ جاتی بات تو سارے کہتے سبحان اللہ۔ صرف فائدہ بتا رہا ہوں نسبت کا کہ کامل ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو گے، جیسے وہ جہنم کی آگ سے بچے گا تمہیں بھی بچا لے گا۔ یہ تو دنیاوی آگ ہے نا، دنیا کی آگ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی پیاری بات کہی، کیا ہوا؟ اچھا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں آپ نے ایک بات لکھی، وہ بات کر کے پھر میں غوث پاک کی طرف آتا ہوں۔ یہ تمہید میں نے باندھی ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ پتہ چلے شریعت کی روح سے ولی کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں۔ اور یہ فائدہ بتایا
کہ نسبت اگر مل جائے کسی اللہ والے کی تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اب اسی فائدے میں ایک اور جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر سچا ولی مل جائے تو یقین کر لو تمہیں رب بھی مل گیا، رب کا رسول بھی مل گیا۔ یہ جملے میرے نہیں، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی میں نے مثال ایک پلیٹ فارم پر بیان کی تھی۔ مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی کے من میں خیال آیا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ چیونٹی کیڑی ہے زمین پر چلنے والی، پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، روند دی جاتی ہے، کچل دی جاتی ہے۔ اس کا جسم بھی تھوڑا، اڑ بھی نہیں سکتی، پرواز بھی نہیں کر سکتی، زیادہ چل بھی نہیں سکتی، کچھ دیر چلتی ہے کسی نہ کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے۔ اس کی یہی زندگی ہے تھوڑی سی۔ یہ الگ بات ہے کہ چیونٹی ہوتی بھی بڑی سیانی ہے، بڑی سیانی۔ ایک چیونٹی کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا، بلکہ اللہ نے چیونٹی کے نام پہ قرآن کی پوری سورت ہی لگا دی، سورت النمل۔ جس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، آپ نے اس سے پوچھا تھا، وہ واقعہ نہیں دہرانا چاہتا۔ ایک اور اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں جو سالک کے سلوک کی منزل طے کرنے والے ان کے کام آئے گی، جو توکل علی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا تیری زندگی کا رزق کتنا؟ اس نے بتایا کہ اتنا میرا رزق مجھے ملتا ہے روزانہ۔ رب سے فرمایا کہ یا اللہ اس کی ساری زندگی کا کتنا رزق ہوگا؟ بتایا گیا اتنا۔ آپ نے کہا کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں، ذرا آزماؤ دیکھو تو صحیح۔ اسے کہہ دیا گیا تیرے قسمت میں رب نے جتنا رزق لکھا تھا وہ تیرے میں نے اس پنجرے کے اندر رکھ دیا، تجھے اس میں ڈال دیا ہے، تیرا یہ رزق ہے۔ چند پانی کے قطرے تھے، چند دانے تھے، یہی اس کا رزق تھا۔ اب جتنا دیا گیا، ہفتہ گزرا، 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، مہینے بعد آپ نے پھر جب اس کو کھولا تو دیکھا اس نے آدھے سے بھی کم استعمال کیا تھا، آدھا باقی تھا۔ چیونٹی سے پوچھا کہ آپ نے مکمل کیوں نہیں کیا اسے؟ اس نے کہا جی پہلے تو یقین آپ تھا کہ رب رازق ہے، رزق دینے والا ہے، میں بے تحاشا استعمال کرتی تھی، مجھے پتا تھا میرا رازق میرا اللہ ہے، دیتا جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے بچا کے رکھنے کی۔ لیکن جب یہ ڈیوٹی آپ نے سنبھالی ہے، پھر میں نے سوچا کہ آپ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خبر ہے آگے کیا ہوا آپ کے ساتھ، پھر مجھے ملے یا نہ ملے، تو جتنا میرے قسمت میں تھا میں نے کچھ کھا لیا اور باقی رکھ لیا کہ اگر مشکل وقت آ گیا تو باقی اس میں استعمال کروں گی۔ تو یہ چیونٹی بھی بڑی سیانی ہوتی ہے۔ تو چیونٹی کے من میں خیال آیا کعبہ دیکھو، مگر ساتھی چیونٹی نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ میں تو میرا وجود تھوڑا ہے، میں تو کعبے پہنچ ہی نہیں سکتی، لاہور کی چیونٹی مکے کیسے جائے گی؟ اتنا لمبا فاصلہ، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، کیسے فاصلہ طے کرے گی؟ میرے پاس اگر وجود بڑا ہوتا یا میرے پاس پر ہوتے، میں اڑ کر پرواز کر کے چلی جاتی۔ اتنا سوچ رہی تھی کہ کبوتروں کا غول آیا، ایک جھنڈ آیا کبوتروں کا، اس چیونٹی کے آس پاس میدان میں بکھر گئے۔ ان کے سردار نے اعلان کیا ارے پوٹے بھر لو، جی بھر کے کھانا کھا لو، دانے چگ لو، کیونکہ لمبا سفر ہے، ہم نے مکے پہنچنا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے۔ جب چیونٹی نے یہ بات سنی تو خوش ہوگی، جھوم اٹھی، یا اللہ ان کا وجود بھی میرے وجود سے زیادہ ہے، اڑنے کے لیے تو نے ان کو پرواز کے لیے پر بھی عطا فرمائے ہیں، یہ تو پہنچ سکتے ہیں، میں نہیں پہنچ سکتی، کیوں نہ میں کسی کبوتر کے پنجے سے چمٹ جاؤں، جہاں وہ پہنچے گا مجھے بھی پہنچا دے گا۔ اب وہ چیونٹی ایک کبوتر کے پنجے سے چمٹ گئی، لپک گئی۔ سردار نے اعلان کیا، وہ اڑے، المختصر مکہ آیا، سین کعبہ آیا۔ سردار نے کہا وہ دیکھو اللہ کا گھر ہے، سین کعبہ آ گیا۔ چیونٹی نے پنجے چھوڑے اور گھر اللہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ہماری مثال بھی چیونٹی کی مانند ہے، نہ ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں نہ رب کے رسول تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کوئی کبوتر نما، ہما نما، قسمت والا، اللہ والا، اللہ کا ولی اگر کہیں مل جائے، ارے اس کے قدموں کے سال پڑ جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، جہاں وہ پہنچے گا تمہیں بھی پہنچا دے گا۔ چوں تو کر دی ذات مرد
را قبول ہم خدا آمد ز ذاتش ہم رسول. مولا روم فرماتے ہیں کہ چوں تو کر دی ذات مرشد را قبول. جب تم مرشد کی ذات کو قبول کر کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر یقین جان تجھے خدا بھی مل گیا, خدا کا رسول بھی مل گیا. گندمی رنگ ہے گندم کو, لمبا قد, لاغر, کمزور, شانے چوڑے, سینہ کشادہ, ریش مبارک سے سینہ پورا بھرا ہوا, پرجلال آنکھیں موٹی موٹی, دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے, ہتھیلیاں کشادہ فیاضی کی علامت, سخاوت کی علامت. چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ موسیٰ کے بیٹے تھے, فاطمہ کے لخت جگر تھے. نام رکھا دونوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد قادر کا بندہ, عبد القادر نام رکھا. ماں ہے فاطمہ, ام الخیر کنیت, والد ہے موسیٰ, کنیت ہے ابو صالح, لقب ہے جنگی دوست. یہ والدین ہیں غوث پاک کے. آپ کی زندگی میں, آپ کی حیاتی میں آپ کو غوث پاک کے نام سے یاد کر لیا جاتا تھا, مشہور ہو گئے تھے. آپ فرماتے میں جا رہا تھا, اچانک رجال الغیب نے مجھے گھیر لیا. اب یہاں پہ اگر ہم 200-300 بیٹھے ہیں تو رجال الغیب ہو سکتا ہے 500 ہوں. غیب کے افراد, غیب کے لوگ جو نظر نہیں آتے مگر اللہ کی مخلوقات وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. فرمایا رجال الغیب جو دنیا والوں کو دکھائی نہیں دیتے تھے انہوں نے مجھے گھیرے میں لیا اور گھیرے میں لے کر کہنا شروع کر دیا کہ یا غوث الاعظم, یا غوث الاعظم, یا غوث الاعظم. بس ان کا کہنا تھا, میرے کانوں میں آواز پڑی, میں مسجد میں آیا, جو بھی آتا ہے میرا ہاتھ چومتا ہے اور غوث اعظم کہتا ہے, جو بھی آتا ہے ہاتھ چومتا ہے اور غوث اعظم کہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرتا جاؤ. بعض لوگ دھوکہ دیتے, کہتے ہیں غوث مانا مدد, مددگار, اعظم مانا سب سے بڑا. یہ تو شرک ہو گیا. سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے. اللہ کے علاوہ آپ نے کیسے کہہ دیا کسی عبد القادر کو کہ آپ غوث الاعظم ہیں, سب سے بڑے مددگار. میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو, سب سے بڑا سچا کون ہے؟ جی آپ بولیں. اللہ ہے نا. مگر 1450 سال ہو گئے ہر مسلمان حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے چلے آ رہے. صدیق مانا سچا, اکبر مانا سب سے بڑا. اگر سب سے بڑا سچا اللہ ہے تو پھر اللہ کے علاوہ جو بندی ہے, اہل حدیث ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, کوئی بھی ہے, کسی مسلک سے تعلق ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو, حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا. صدیق مانا سچا, اکبر مانا سب سے بڑا, فاروق مانا حق اور باطل میں تمیز کرنے والا, فارق, الفارق بین الحق والباطل, سب سے بڑا حق اور باطل کے اندر جدائی پیدا کرنے والا سیدہ آمنہ کا لال ہے. مگر 1450 سال سے ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو کہنا شروع کر رکھا ہے یہ فاروق اعظم ہے. سب سے بڑے فارق یہ ہے. ان ہستیوں کی بات چھوڑو, پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 74-75 سال ہو گئے. محمد علی جناح کو پاکستانی قوم کیا نام دیتے ہیں؟ قائد اعظم. سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑا قائد. ارے اس دھرتی پر سب سے بڑا قائد میرے نبی ہیں, میرے رسول ہیں, مگر تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا. تم مشرک نہیں ہوا, میں غوث اعظم کہہ کے مشرک کیسے ہو گیا؟
علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اب علمی نکتہ سنو، غوثیت تصوف کے اندر، طریقت کے اندر ایک مقام اور مرتبے کا نام ہے۔ غوثیت نام ہے ایک مرتبے کا، ایک منزل کا، ایک منصب کا، ایک عہدے کا۔ طریقت اور تصوف کے اندر جو سالک کے سلوک کی منزلیں طے کرنے والے ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ جو صاحب نسبت ہوں اور ان کے پیر و مرشد نے انہیں اسباق دیے ہوں اور راہ پر چلایا ہو اور انہیں بتایا ہو کہ ہاں کون کون سی منزلیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے آخر میں جو آتی ہے وہ غوثیت کی ہے۔ جو اس مقام پر آ جائے اسے غوث کہا جاتا ہے، اور غوث الاعظم کو سب سے بڑا غوث آج نہیں کہا گیا، 1000 سال پہلے سے کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال سے عشاء کے نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے۔ 15 سال مسلسل آپ نے ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا۔ میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، ہم تو سال بعد ماہ رمضان آتے تو قرآن کو سینے سے لگاتے، عید کا چاند نظر آیا تو الماری میں رکھ کے چھپا دیتے۔ 11 مہینے قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ غوث الاعظم ماں نے 2 ہی نصیحتیں کی تھیں، کون سی؟ نمبر 1، بیٹا سچ بولنا، تمہاری جان بھی چلی جائے پھر بھی جھوٹ نہ بولنا۔ تربیت ماں کرتی، تربیت باپ کرتا۔ پہلا مدرسہ، آپ کسی بھی بڑی ہستی کی سوانح عمری اٹھائیے، سیرت اٹھائیے کسی بڑی ہستی کی، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کی تربیت اور پرورش ماں باپ کے ہاتھ۔ آج باپ صبح نکل گیا، رات کو آیا، وہ اپنے بچوں کو تو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ آج کی ماں بچہ سو رہا ہے، وہ ٹی وی لگا کے بیٹھی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ماں باپ کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا بختیار، تو ماں باپ نے فیصلہ کیا کیا، اب بچہ اس عمر کو پہنچ رہا ہے کہ یہ بولنا شروع کر دے گا، مگر ہماری خواہش ہے کہ نہ یہ ابو کہے نہ یہ امی کہے، بلکہ سب سے پہلے زبان کھولے تو کہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسم اعظم ہے، سب سے بڑا اسم اعظم اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، یہی اسم اعظم ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کہے اس وقت کہتے ہوئے اس کا دل غیر اللہ سے پاک ہو۔ میں زبان سے اللہ کہوں اور میرے دل میں لنڈا بازار لگا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، ہرس بھی ہے، لالچ بھی ہے، حسد بھی ہے، طمع بھی ہے، دنیا جہان کی ہر شے میرے دل کے اندر ہے، تو پھر میرا دل اللہ کا مسکن کیسے بنے گا؟ پوری کائنات میں رب کی ذات سما نہیں سکتی، ایمان والے کا دل ایسا ہے جس پہ اللہ سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے بیٹے علی کو، چھوٹا بچہ گود میں لے کے کھڑے تھے، بچے نے سوال کیا ابو آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ باپ نے کہا بیٹا بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرے دل میں تیرے لئے بڑا پیار ہے۔ تھوڑا وقفہ کر کے بچے نے پھر پوچھا، چھوٹا بچہ، پتہ چلتا یہ خود نہیں کہہ رہا، کوئی کہلوا رہا ہے، اتنا بچہ چھوٹی عمر کا، پھر بولا ابو آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ ہاں بیٹا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پوچھا ابو کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کا پیار بھی اللہ کی محبت بھی ہے۔ جب یہ کہا تو بچے نے چیخ مار کے کہا ارے ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل ایک ہو محبتیں 2 جمع ہو جائیں؟ اگر رب کی محبت دل میں ہے پھر اولاد کی نہیں ہونی چاہیے، اگر اولاد کی ہے تو یقین جانیے پھر رب کی محبت تمہارے قلب و جگر میں ہے ہی نہیں۔
آج بیوی کی محبت بھی میرے دل میں ہے، اور پھر میں کہوں اللہ، اور وہ اس میں اعظم بن جائے اور مجھے پرواز مل جائے، میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں، اللہ کا قرب مل جائے۔ نہیں، غوث پاک فرمایا کرتے تھے ارے اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی، اسم اعظم ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، لیکن سالک کے لیے لازم ہے کہ جب زبان سے کہ اللہ، اس وقت اس کا دل غیر اللہ سے پاک ہونا چاہیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے ماں باپ نے سوچا ہمارا بیٹا اب بولنا شروع کر رہا ہے تو کیا کہ ہیلا کیا جائے کہ اس کی زبان پر صرف اللہ کا نام آئے۔ تو ماں باپ نے فیصلہ کیا بچے کے سامنے گھر میں کوئی اور جملہ ہی نہیں بولنا۔ اب دیکھیں تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ ماں کوئی چیز رکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ، کوئی چیز اٹھا رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ، باپ کوئی چیز اٹھا رہے کہہ رہے اللہ، رکھ رہے تو کہہ رہے اللہ۔ اب دن رات صبح شام ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ وہ بچہ سن رہا ہے، جب وہ بولنے کے قابل ہوا، کیونکہ اور کوئی لفظ اس کی قوت سماع سے ٹکرایا نہیں، صرف اللہ کا لفظ ٹکرایا ہے۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو بختیار کاکی کی زبان پر آیا اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، میں تو تربیت کرنی چاہیے نا۔ غوث پاک کی ماں نے کیا کہا جب یہ بغداد شریف جانے لگے؟ قرآن کے حافظ ہیں۔ اب یہاں کوئی ناراض نہ ہو جائے، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ چاروں خلفائے راشدین حافظ قرآن تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ، حضرت عمر قرآن کے حافظ، حضرت عثمان قرآن کے حافظ، مولا علی قرآن کے حافظ، حسنین کریمین قرآن کے حافظ، غوث پاک قرآن کے حافظ، 25 حج کے حسنین کریمین نے۔ مگر خدا کی قسم کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، کسی نے اپنے نام کے ساتھ حافظ قاری حاجی نہیں لکھوایا۔ میں ایک حج کر لیتا ہوں تو الحاج لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجھے یاد بے شک نہ ہو، پھر بھی میں کہتا ہوں ارے اسٹیج پر میرا نام بولو تو کہو الحافظ القاری فخر القراء فخر الحفاظ۔ یہ ہمارے نکی بیٹے ہر ایک کو کہہ دیں گے فخر القراء، یہ تو قاریوں کو بھی اس پر فخر ہے۔ قرآن اس کو یاد نہیں، اور جن کو قرآن یاد ہو اور وہ قرآن پڑھتے ہوں ان کا مقام کیا ہے؟ ایک قاری صاحب بیٹھے تھے، حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قرآن کے قاری۔ روزانہ شاگرد سوچتے تھے کہ آج سوال کریں، استاد سے سوال کریں، ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن پوچھ لیا حضرت آج پڑھائیے نا، ہمارے سوال کا جواب دیجئے کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی، لاچیاں رکھتے ہیں منہ میں، کوئی خوشبو والی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کوئی جڑی بوٹی منہ میں رکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے منہ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔